دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا ان کو چاہتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ جو گھر تو بناتی ہے مکڑی، لیکن وہ گھر کتنا کمزور ہے کہ اس کو کوئی تیز پھونک مار دے تو وہ گھر ختم ہو جائے گا، کوئی انگلی مار دے تو وہ گھر ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ مثالیں دو بیان کی گئی، مکھی اور مچھر کی، مکھی اور وہ مکڑی کی، کہ ان لوگوں کی مثالیں ایسے ہیں، تو کفار نے اعتراض کیا کہ دیکھیں، ایک طرف کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اور وہ اتنی بڑی ذات ہو کر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرتی ہے، یہ تو اس کے لائق نہیں، لہذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس کی کلام نہیں، یہ خود سے بنائی گئی۔ ایک اعتراض یہ تھا، یہ کنہوں نے کیا؟ کفار نے کیا۔ اسی سورہ البقرہ شریف کے اندر آیت نمبر 17 اور 19، ان دو کے اندر منافقین کی دو مثالیں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، کہ ان کی ایک مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال ایسے ہی جیسے کوئی شخص کیا کرے، آگ جلائے، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ کے ساتھ وہ آس پاس روشن ہو جائے، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ایک دم اللہ ان کی اس روشنی کو چھین لے اور انہیں پھر ظلمات، اندھیروں میں چھوڑ دے اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری مثال 19 کے اندر فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان کی مثال ایسے ہی جیسے کوئی شخص جا رہے ہوں اور اوپر سے موسلا دھار بارش آ جائے، اور اس کے اندر کیا ہو، رعد و برق، وہ گرج ہو اور بجلی کی چمک ہو، اور وہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اس ڈر سے، گرج کی وجہ سے اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ٹھونس لیں کہ کہیں ہم ماری نہ جائیں۔ لیکن جب وہ بجلی چمکتی ہے نا تو انہیں تھوڑی دور راہ نظر آتی ہے، وہ تھوڑا چلتے ہیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے اوپر وہ روشنی آتی ہے وہ تھوڑے چند قدم چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ روشنی ختم ہو، ظاہر ہے وہ بجلی کی چمک زیادہ دیر تک نہیں رہتی، جیسے ہی وہ بجلی کی چمک گئی اور وہ اندھیرا ہوا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر وہ ادھر کھڑے رہے۔ تو یہ دو مثالیں منافقین کی بتائی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہ روایت کیا، اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی عمدۃ القاری میں یہی لکھا ہے کہ ان منافقین کی جب یہ مثالیں بیان کی گئیں تو انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا، چونکہ منافق ہوتا ہی غدار ہے، وہ اندر سے کوئی مخلص تو تھے نہیں، وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں جی، اللہ کی ذات کہاں برال برا، اتنی شان والی، اتنی بڑی ذات، اور دوسری طرف مثالیں ایسے بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک آگ جلانے والے کی مثال یا موسلا دھار بارش کی مثال، تو یہ زیب نہیں دیتا معاذ اللہ، اور اس میں رب حیا کیوں نہیں فرماتا؟ یہ جب منافقین نے اعتراض کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ اعتراض آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی بارگاہ میں پہنچا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اس کے اوپر رنج ہوا۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل فرمائی۔ یا جب کفار نے اعتراض کیا یا جب منافقین نے اعتراض کیا، اور ایسا بھی ممکن ہے کفار نے اپنی جگہ پہ اعتراض کیا ہو اور منافقین نے اپنی جگہ پہ اعتراض کیا ہو، تو اس وقت اس آیت پاک کو اللہ کریم نے
جبریل امین کو دے کر بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج دی۔ یہ جو آج کی آیت مقدسہ ہے، وگرنہ یاد رکھو اللہ سے بڑا حیا والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یا بندی اپنی زندگی اس طرح گزار دے کہ وہ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی پیشانیوں میں سجدوں کی چمک موجود ہو، ان کی پیشانی میں سجدوں کی رونق موجود ہو، اور وہ اپنے رب سے کچھ سوال کریں، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ حیا فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی شریف کے اندر ہے کہ ان ربکم حج کریم، حضور نے فرمایا کہ ان ربکم حج کریم، تیرا رب بڑا ہی حیا والا ہے اور بڑا ہی کریم ہے۔ یستحی بعبدہ الی رفع یدیہ ان یردہما صفرا، جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو حضور فرماتے ہیں تیرا رب بڑا حیا والا، بڑا کریم ہے، اسے حیا آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی لٹائے۔ رب بڑا حیا والا کریم ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اور یہ بھی حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یا بندی زندگی گزار دے اور بوڑھے ہو جائیں رب کی عبادت کرتے کرتے اور اخلاص کے ساتھ کرتے کرتے، تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اب ان کو میں کسی قسم کی پکڑ دوں یا عذاب دوں، تو اللہ حیا فرماتا ہے، اللہ انہیں نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت پاک میں ان سوالوں کا رد ہے جو انہوں نے اعتراضات کیے، حالانکہ رب حیا والا ہے۔ یہ احادیث آپ کے سامنے اس لیے رکھی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحزی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ نہیں حیا فرماتا، یعنی وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، یہ کہ وہ بیان کرے، بعودہ کہتے ہیں کس کو؟ مچھر کو، یہ روز جس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، اور بڑا کتنا دلیر ہے، بتا کے آتا ہے، شور ڈال کے آتا ہے۔ اس سے اللہ نے اچھے کام بھی لیے ہیں۔ ہم تو تنگ ہی ہوتے ہیں نا، یہ مچھر کھا گیا، یہ مچھر کھا گیا۔ آج کل پھر ایک شور برپا ہے ڈینگی مچھر کا، لیکن اس نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے۔ جب اس نے کہا جی کہ میری ڈیوٹی لگائیں، تو اللہ نے فرمایا جا پھر نمرود کی نسوں میں گھس جا۔ اس نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے کہ نمرود کے دماغ میں جا کے بیٹھ کے اسے اس نے ڈنگ پہ ڈنگ مارے ہیں، اور اس طرح تڑپا تڑپا کے اسے ذلیل کر کے مارا۔ یہ ایک اچھا کام کیا البتہ۔ تو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، اللہ کو اس سے حیا نہیں ہے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا اس سے بھی کوئی اور چیز کی، یعنی اس سے بھی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق۔ دیکھیں وہ ساری مخلوق کا مالک ہے، اگر بڑے بڑے ہاتھی کو وہ بناتا ہے، وہ خالق ہے، تو کیڑی کو کون بناتا ہے؟ دیکھیں نا، اگر ہاتھی کا خالق وہ ہے تو کیڑی کا خالق بھی تو وہی ہے نا۔ اگر انسان کا خالق وہ ہے تو فرشتوں کا خالق بھی وہی ہے۔ اگر چھوٹے پودے کا خالق وہ ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں کا خالق بھی وہ ہے۔ تو وہ قدرت رکھتا ہے، جس کی چاہے مثال بیان کرے۔
ایک صاحب ہونا تو اس کے کام کرنے والوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے کہے یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی، وہ کہتا ہے صاحب ہے جو مرضی کہے جب چاہے، ایسے ہی ہے۔ تو بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں کہے کہ جی یہ بیان کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ نہیں، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، جس کی چاہے وہ مثال بیان کرے، وہ مچھر کی کیوں نہ کر دے، یا مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز، کوئی اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی آگے کی کچھ چیز ہے، وہ اس کو بھی بیان کر سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اب جو ایمان والے ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، اللہ جو بھی بیان فرماتا ہے وہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے جو بھی فرمان آتا ہے وہ کیا ہے، بولے سارے، وہ کیا ہے، حق ہے، انہیں اعتراض کا حق نہیں پہنچتا۔ وہ کون ہوتے ہیں، بندہ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا جی؟ تو اللہ جو بھی بیان فرمائے، ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے فرمان پہ اعتراض نہیں اٹھاتا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ وہ بڑی مثال مشہور ہے نا، اس کی تخلیق پہ کس کو حق ہے جی وہ اعتراض کرے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، یہ مالک یہ جو چھپکلی ہے اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو ایسے ہی چمکتی رہتی ہے، کوئی کام تو اس کا نظر نہیں آتا، یہ تو فضول ہی بنا دی۔ اللہ نے فرمایا کلیم چپ کر، تجھ سے پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ موسیٰ کو بنانے کی کیا ضرورت، اس کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ یہ حکمتیں وہی جانتا ہے، یہ راز وہی جانتا ہے۔ بندہ ایمان والا، اس کا عقیدہ اور اخلاص یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے جو فرمایا یا جو کیا، بس انہ الحق من ربہم، یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے، وہ ٹھیک ہے۔ بس اس کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے، کس کو تخلیق کرے، کس کو بنائے، کس کو واپس مٹائے، جس کو ختم کرے، جس کو جو چاہے کر سکتا ہے، جو قول ہو جو فعل ہو، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ بس ایمان والا یہی کہتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کفر والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ بات کہتے ہیں اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، اس سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، یہ بیان کیوں کیا، یہ کیوں کہا، یہ مثال کیوں دی۔ یہ تو اہل کفر کی باتیں، لیکن دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اہل ایمان کیا کہتے ہیں، انہ الحق من ربہم، جو میرے رب نے فرما دیا وہ حق ہے۔ اور کفر والے کیا کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ان چیزوں سے اللہ کی کیا مراد ہے، یہ چیزیں کیوں بنائیں، یہ فرمان کیوں جاری کیا، یہ مثال کیوں دی۔ یہ اہل کفر کی باتیں ہیں۔ اور ایسے اعتراضات کرنے والے اور اپنے رب کی ہر بات کو حق ماننے والے، یاد رکھیں یہدی بہ کثیرا، بہت سارے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب ہدایت کون پا جاتے ہیں؟ جنہوں نے کہا انہ الحق من ربہم، یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور گمراہ کون ہو جاتے ہیں؟ جنہوں نے اعتراض کیے، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ نہیں گمراہ کرتا کسی کو مگر فاسق کو۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ گناہ کرے اور دیدہ دلیری کے ساتھ کرے، پھر بتاتا پھر میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ فاسق آدمی بے باک ہے وہ، اور بد احترام ہے، وگرنہ جو صاحب حیا ہے وہ تو غلطی پہلی بات تو کرتا نہیں، کرتا ہے تو اس سے بھی حیا کرتا ہے کہ کچھ دیکھ لے گا تو کیا کہے گا۔ لیکن جو فاسق ہوتا ہے وہ اپنے گناہ پہ بھی اتراتا پھرتا ہے، فخر کرتا پھرتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ بڑے بڑے گناہ کبیرہ کر کے اس کو بڑے شوق سے بتا رہے ہوتے ہیں، میں نے فلاں سے میں یہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ کیا، فلاں جگہ پہ۔ اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین،
فاسق اس سے گمراہ ہوتے ہیں یا اہل کفر اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے کہا انہ الحق من ربہم، یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے، وہ ادھر بھی کامیاب ہیں، وہ ادھر بھی کامیاب ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید